بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں واسم می اور آپ سب کو ون ایم دی اونلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ یہ جان کر آپ کو یقیناً بہت حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر پانی اور بجلی کا بل بھی آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام برے رومار یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور آپ نے کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیونکہ کنواں منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی، یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن پانی میرا ہوگا، یعنی اس دن مسلمان اس میں سے پانی پئیں گے۔ یہودی لالچ میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو مفت پانی بھرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی بھرتے اور اگلے دن کے لیے بھی پانی بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور پھر آپ نے کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کا پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کنواں دوگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے پھر کہا کہ میں 4 گنا بنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان کا ہر بار یہی جواب رہا، یہاں تک اس آدمی نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کے سراب کرتا رہا، یہاں تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے باغ بن گئے اور اسی دور میں اس باغ کی دیکھ بھال بھی ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے دور میں اس باغ کے کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہوگی۔ حکومت وقت نے باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی کو دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دی گئی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کروا دی جاتی ہے۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہو گئی ہے کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا یا خندق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مساکینوں کی حفاظت اور باقی آدھا عثمان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنے بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جان اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتوں کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، اللہ عز و جل کو قرض دیا اور اچھا قرض۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے میں دیا ہوا قرض اپنی بارگاہ رسالت معاف میں قبول فرمائے اور آپ کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔